بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہوں۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پریقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین۔ ہی واز مسیح عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیہہ، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا، میں نے اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل! سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک میں یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم! فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا تھا۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ سنت سمجھ کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ چلو تمہاری فزیو تھراپی آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو۔ اب اس کو بھگانا نہیں ہے، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی نا۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال اسے اطمینان بخش گیا، گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر میں گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم! لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امنڈ آیا تھا۔ ہوں؟ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہے، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جھانک کر۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتے دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے، آغا ہاؤس کے خوشحال و اطمینان چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ کے رشتے دار نہیں ہیں، بس یوں
ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام، اتا پتہ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر آپ دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس سی ہوگئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا۔ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آگا ہاؤس لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل۔ مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پس مردہ بیمار رکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اسے تر و تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنییں، جگر جگر کرتی بتیاں اور قیمتی پردے۔ یہ ہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا اور اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس نے وہ وہیل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھے گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھوں بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس وہیل چیئر کے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور ہمایوں کا سامان۔ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ تو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ محمل ششٹ رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کبھی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو وہ مجھے یوں اکیلا نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو۔ وہ کزن ہیں، تم بہن ہو، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں
کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھنٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلا کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ محمل اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کے اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پسماردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتے ہوئے، کبھی وہ کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے سنجیدہ ہو گیا تھا اور یہ وقت کا اثر تھا۔ وہ اکثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا، گویا کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمین رکھی ہوئی تھی، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا، فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً۔ اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا تھا کہ الامان محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی اسے مفت خورا نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیریں بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا اور کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں وہیل چیئر پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا اور وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر، پیزوں کے ڈبوں سے فریزر اور فرینچ فرائز کے آلوؤں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی تھی۔ کھانے پینے کا
وہ بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹ اور چاکلیٹ عموماً کھاتا نظر آتا تھا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا، مگر اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کیوں، کس بات پر ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ اس گھر کے وہ 3 مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور اب وہ چوتھی اجنبی کی اجنبیت ہٹانے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ صبح کی کلاسز لینا ہسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصر بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپی کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال رکھنا۔ وہ ان تھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے وہ احسان جتائے۔ اس شام بھی وہ فرشتے مسجد میں گئی ہوئی تھی۔ جب سے بادل آسماں پر چھانے لگے، ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سماں بندھ گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوند ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیاری سے پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کیسے بلائے؟ وہ تیزی سے بہی چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلائے، لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا، تب ہی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹورم طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیے۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو۔ وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سے بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی، اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا یا ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑکھ گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بندھ گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیحہ شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے سے پچھتا رہا تھا۔ اپنی وقتی جذبالیت
بے نادم تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس کی آنکھیں کھلی۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور! اس کی زخمی ممتا بلبلائی۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑا کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز، اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me then I need you۔ آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ وہ زور سے چیخا تھا۔ I hate you for everything۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس نے رپلائی بیڈ کے سائے ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے تھمے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں، کب، کدھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو پڑھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوہ اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار وہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان 2 سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ وہ شام سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک، اطراف سبز درختوں کی تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے گول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکڑ کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیک، شاپ اور ریسٹورانٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پہ جانتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا۔ اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اس میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر وہیل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ کئی ماہ تو وہ ہسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا میں نے، بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو۔ بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش
پہ وہیل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر اب اسے پچھلے دو ایک سال میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا، پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع سے آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی، وہ 1.25 سال ادھر رہے۔ وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے۔ جی اب تو 1.5 سال ہو گیا ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتے دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتے دار کبھی آئے نہیں تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ اس کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا، دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا۔ وہ دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا جاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی سے چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر؟ تو بولی پتہ نہیں، وہ روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئی۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے بھی تو امید نہیں تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار ہی نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑ کر ذرا فاصلے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل کدھر سے تلاوت شروع تھی؟ ان آیت پہ نشان لگا تھا۔ وہ غور سے دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ مائدہ۔ لمحے بھر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فعال نکالنے کی کتاب تو نہ تھی، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیت دوسری چیزوں سے متعلق تھی۔ ان کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی، اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ وہ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی، پھر